دیکھیے، زندگی کا ہر دن ایک طے شدہ نظام کے تحت شروع ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، روشنی پھیلتی ہے اور سب کچھ بالکل اپنے ریگولر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر کسی دن یہ اٹل کائناتی نظام اچانک بالکل الٹ جائے تو کیا ہوگا؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے حیران کن موضوع پر تحقیق پیش کرنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے انسانیت کو غور و فکر پر مجبور کیا ہے۔ ایک ایسی پیش گوئی جہاں بنیادی اصول ہی بدل جاتے ہیں۔ اب اس تحلیقی خیز سوال پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ فرض کیجئے ایک صبح سورج اپنی عام جگہ یعنی مشرق کے بجائے بالکل مخالف سمت سے نکل آئے تو دنیا پر کیا گزرے گی؟ یہ سوال صدیوں پرانی مذہبی روایات اور قیامت کی نشانیوں کی بنیاد ہے، جس پر آج کی اس تحقیق میں ہم مکمل تجزیہ پیش کریں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس ایکسپلینر کے ایجنڈا پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج ہم ان 5 اہم حصوں کو کور کریں گے۔ پہلا، کائناتی تبدیلی، دوسرا، نبوی روایات، تیسرا، سائنس اور استعارہ، چوتھا، قیامت کی ترتیب اور آخر میں توبہ کا دروازہ بند ہونا۔ شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، اے کاسمک ریورسل، یعنی اٹل کائناتی قوانین کا ٹوٹنا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ انسانی تاریخ کی سب سے خوفناک تبدیلی تصور کی جاتی ہے۔ یہ کوئی عام سا فلکیاتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اسے قیامت کی آخری اور سب سے بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جب اٹل سمجھے جانے والے قدرتی قوانین اپنے حیثیت کھو بیٹھیں گے تو وہ لمحہ انتہائی دہشتناک ہوگا۔ یہ عظیم کائناتی تبدیلی اس بات کا سیدھا سیدھا اعلان ہوگی کہ بس اب دنیا کی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ہے نبوی روایات، یعنی قدیم تحریروں میں اس مستقبل کے واقعے کا بیان۔ ان روایت میں ایک مخصوص قول انتہائی واضح ہے۔ حدیث ابو در کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سورج ہر روز اپنے مقررہ راستے پر چلنے کی اجازت مانگتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ایک دن ایسا آئے گا جب اسے یہ اجازت نہیں ملے گی۔ اسے حکم دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جائے، اور اس حکم کی تعمیل میں سورج مغرب کے راستے سے طلوع ہوگا۔ دیکھا جائے تو یہ پوری اسلامک ایسکیٹالوجی کی ایک بنیاد ہے۔ اور سورسز بتاتی ہیں کہ اس عظیم واقعہ سے ٹھیک پہلے ایک نہایت طویل اور خوفناک رات آئے گی۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہوگی، بلکہ اس کی لمبائی 3 یا 4 عام راتوں کے برابر ہو جائے گی۔ لوگ اس لمبی تاریکی میں عجیب سی بے چینی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ جانور جنگل کی طرف بھاگنے کے لیے چلانا شروع کر دیں گے، بچے روتے روتے تھک جائیں گے اور ہر طرف عظیم دہشت پھیل جائے گی۔ دنیا مسلسل روشنی کے انتظار میں تڑپ رہی ہوگی، اور پھر جب بالآخر اس لمبی تاریکی کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کی روشنی ویسی تیز نہیں ہوگی جیسی روزانہ ہوتی ہے۔ یہ انتہائی مدھم ہوگی، بالکل کسی گہن لگے ہوئے چاند کی طرح۔ اس عجیب سی روشنی اور الٹی سمت کو دیکھ کر پوری دنیا میں شدید دہشت پھیل جائے گی۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ سورج آسمان کے درمیان تک پہنچ کر واپس اپنی سمت میں لوٹ جائے گا، لیکن تب تک دنیا کا معاملہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہوگا۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، سائنس اور استعارہ، یعنی اس پیشگوئی کو دیکھنے کے مختلف زاویے۔ دیکھیے، اس پیشگوئی کو مختلف سورسز میں 2 بالکل الگ دھاروں میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف تو اسے بالکل لفظی اور سائنٹیفک پیمانے پر دیکھا جاتا ہے، جس کے مطابق واقعتاً زمین کی گردش الٹ جائے گی اور فزکس کے اصول ٹوٹ جائیں گے، جبکہ دوسری جانب اس کی ایک میٹافوریکل یعنی مجازی تشریح کی جاتی ہے۔ اس نقطۂ نظر میں اس کا مطلب سیاروں کی الٹی گردش نہیں ہے، بلکہ معاشرتی اور اخلاقی حقائق کا اس قدر الٹ جانا ہے کہ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کی پہچان ہی بالکل ختم ہو جائے۔ اگر سائنٹیفک زاویے کی بات کریں تو کچھ تبصرہ نگار سیارہ مریخ یعنی مارس کی مثال دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مریخ کی اپنی محور پر گردش کچھ عرصے کے لیے سست ہوئی اور پھر وہ الٹا گھومنے لگا۔ اس مثال کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ جو عالمی تبدیلی دیگر سیاروں پر ممکن ہو سکتی ہے، وہ ایک دن بالکل اس زمین پر بھی حقیقت بن سکتی ہے۔ یہ مختلف کامنٹیٹرز کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف مشہور عالم جاوید احمد گھامدی ایک بالکل مختلف تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسی بہت سی پیش گوئیاں پیغمبر کو رؤیا یعنی خواب کی صورت میں دکھائی گئی تھیں،
اور ہم جانتے ہیں کہ خوابوں میں چیزیں عام طور پر استعارہ کی یعنی میٹافوریکل ہوتی ہیں۔ تو اس تشریح کے مطابق سورج کا مغرب سے نکلنا کسی فزیکل فلکیاتی واقعے سے زیادہ دنیا میں سچائی اور انصاف کے مکمل طور پر الٹ جانے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ چلیے اب چوتھے حصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ قیامت کی ترتیب، آخری علامت کا آخری کیا تسلسل ہے؟ کائناتی نظام سسٹمیٹکلی کس طرح ختم ہوگا؟ سورسز میں اس کا ایک واضح تسلسل موجود ہے۔ پہلے دجال کا ظہور ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی جو حق کو فتح دلائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا بڑا فتنہ ظاہر ہوگا۔ ان تمام درجہ بدرجہ مرحلوں کے بعد جا کر یہ عظیم واقعہ پیش آئے گا جہاں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے فوراً بعد دبۃ الارض یعنی زمین کا جانور نمودار ہوگا جو لوگوں کو ان کے ایمان اور کفر کے حساب سے پہچان دے گا۔ حالانکہ ترتیب میں اسے بعد کے مراحلوں میں دکھایا گیا ہے، لیکن علماء کے درمیان اس بارے میں گہری بحث بھی نظر آتی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اصل میں سورج کا الٹنا واقعتاً سب سے پہلی کائناتی تبدیلی ہوگی، جبکہ دیگر اسے آخری حتمی فیصلے کا وقت قرار دیتے ہیں جس کے بعد دنیا مکمل ختمی کی طرف چلی جائے گی۔ دونوں ہی دھریں بہرحال اس واقعے کی اہمیت کو انتہائی سنگین مانتے ہیں۔ اور اس طرح ہم آتے ہیں پانچویں اور آخری حصے پر، توبہ کا دروازہ بند، اس واقعے کا حتمی روحانی انجام۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا، انسانیت ایک عظیم دہشت اور نفسیاتی صدمے کا شکار ہو جائے گی۔ اس شدید خوف کی وجہ سے وہ لوگ جو برسوں سے منکر تھے اچانک ایمان لانے اور توبہ کرنے لگیں گے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ اس وقت اچانک آنے والا یہ ایمان اور یہ معافی کی پکار بالکل مسترد کر دی جائے گی۔ لیکن ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی بنیادی وجہ بہت غور طلب ہے۔ دیکھیے، ایمان کا بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ اسے غیب پر یعنی بغیر دیکھے سچائی پر یقین رکھتے ہوئے لایا جائے۔ لیکن جب ایک ایسی کائناتی تبدیلی آنکھوں کے بالکل سامنے آ جائے اور اٹل ثبوت بن جائے تو ایمان کوئی اختیاری عمل یا چوائس نہیں رہتا۔ وہ ایمان محض خوف اور دہشت کے تحت ایک مجبوری بن جاتا ہے جس میں کوئی اخلاص باقی نہیں رہتا۔ اس بات کو پختہ کرنے کے لیے سورۃ الانعام کی اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو۔ یہ واضح فرمان اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ اس لمحے کے بعد توبہ یا معافی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹ طور پر بند ہو جائے گا۔ تو اس پوری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ایمان آخری وقت لایا جائے وہ صرف خوف اور دہشت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وقت امتحان کی مہلت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کے پاس سچائی اور اخلاص کا آزادانہ مظاہرہ کرنے کا وقت نہیں رہتا، اور اس کے بعد پوری توجہ صرف اعمال کے حساب کتاب اور اکاؤنٹیبلٹی کی طرف مڑ جاتی ہے۔ یہ قدیم پیش گوئیاں صرف مستقبل کے خوف کے لیے نہیں ہوتی، یہ عظیم کائناتی واقعہ جدید دور میں ہمارے لیے اس بات کی ایک بڑی یاد دہانی ہے کہ جن قدرتی قوانین کو ہم اٹل اور پرماننٹ سمجھتے ہیں وہ دراصل انتہائی عارضی ہیں۔ یہ خیال انسانیت کے اس رویے کو بے نقاب کرتا ہے جہاں انسان اپنی اخلاقی اصلاح کو ہمیشہ آنے والے وقت پر تول دیتا ہے، جبکہ وقت کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو آخر میں اس سوال پر ضرور سوچیں، اگر خود کو بہتر بنانے کی اور اخلاقی راستے کو درست کرنے کی مہلت بالکل اچانک آج ہی ختم ہو جائے تو کیا موجودہ تیاری کافی ہوگی؟ یہ وہ بنیادی خیال ہے جو اس تمام تحقیق کا نچوڑ ہے۔ امید ہے اس تجزیے نے ان پہلوؤں پر غور کرنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ اس سوال پر ضرور سوچ و بچار کیجیے گا۔